فیصل آباد کے علاقے سول لائن میں بینک ڈکیتی، 5 ڈاکو بینک سے 1.25 کروڑ روپے کیش لوٹ کر فرار۔ گارڈ کی فائرنگ پر ڈاکو نے بینک میں موجود تینوں گارڈز کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ گارڈ سے اسلحہ بھی چھین لیا۔ سی پی او، ایس پی لوئل پور، ایس پی سی آئی اے نفری کے ہمراہ موقع واردات پر پہنچ گئے۔ جنگ کے بنیادی مرکز صحت ماچھیوال میں فکس پوائنٹ پر پولیو ٹیم پر تشدد کیا گیا۔ تھانہ کوٹ شاکر میں 2 روز بعد 3 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج، نامزد ملزم بلال کو گرفتار کر دیا گیا۔ مقدمہ متاثرہ لیڈی ہیلتھ ورکر حسینہ مائی کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ متاثرہ ورکر کا کہنا ہے کہ ملزموں نے دوائی نہ ملنے پر تشدد کیا اور ویڈیوز بنائیں۔ جرائم پیشہ عناصر سے تعلقات پر فیصل آباد پولیس کے 2 اہلکار نوکری سے برخاست۔ اے ایس آئی دل نواز اور کانسٹیبل جیاسین کو ایس پی لوئل پور ڈویژن اور ارتضیٰ کمیل نے برخاست کیا۔ نوکری سے فارغ ہونے والے اے ایس آئی دل نواز تھانہ گلبرگ میں تعینات تھے۔ ضلع چنیوٹ میں غیر قانونی غیر ملکی مقیم باشندوں کے انخلاء کے لیے کام شروع۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کی ہدایت پر غیر قانونی مقیم افراد کا سروے کرانے کا فیصلہ۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خفیہ ایجنسیاں رپورٹ مرتب کریں گی۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد کو 31 اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی شرائط ارتداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا فیصلہ۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ ایف آئی اے کی معاونت کرے گا۔ فیصل آباد ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر فوکل پرسن نامزد کریں گے۔ شہریوں کے مسائل کیسے حل ہوں؟ فیسکو لائن سٹاف کا بحران پیدا ہو گیا۔ فیسکو میں 5000 سے زیادہ اسسٹنٹ لائن مینوں کی آسامیاں خالی۔ لائن سٹاف کی کمی صارفین کی شکایات کے ازالے میں تاخیر کی بڑی وجہ قرار۔ محکمہ لائف سٹاک فیصل آباد کی عدم توجہ۔ ضلع کے 28 ویٹنری ہسپتالوں کی تعمیر و مرمت کا کام التوا کا شکار۔ ہسپتالوں کی بلڈنگ خستہ حال، تاحال فنڈ جاری نہ ہو سکے۔ ہسپتالوں کی بلڈنگ ترقیاتی کاموں کی منتظر۔ صنعتکاروں کے مسائل بڑھنے لگے، برآمدی آرڈرز میں بھی کمی کا رجحان۔ تاجروں کے سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگیوں میں سستی بڑھتی جانے لگی۔ ٹیکس گزاروں کے اربوں روپے کے ریفنڈز ایف بی آر میں پھنس گئے۔ صنعتکاروں کا حکومت سے جلد ریفنڈز کی ادائیگی کا مطالبہ۔ مشینری کی امپورٹ پر 100% ڈیوٹی لاگو کی جانے پر امپورٹر پریشان۔ مقصود بٹ کا شکوہ ہے کہ کسٹم حکام نے مشینری امپورٹر کو اسمگلرز کی صف میں لا کھڑا کیا۔ مشینری کی امپورٹ پر لاگو کیا جانے والا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ڈالر میں کمی اور روپیہ تگڑا ہونے کے مثبت اثرات۔ کارساز کمپنی کیا لکی موٹرز نے گاڑیوں کی قیمتوں میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے کی کمی کر دی۔ کیا موٹرز کی گاڑی پیکانٹو کی قیمت 1 لاکھ روپے کم، نئی قیمت 38,50,000 روپے ہو گئی۔ کیا سپورٹش ایف ڈبلیو ڈی کی قیمت میں 1.5 لاکھ روپے کی کمی، نئی قیمت 87,70,000 روپے ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جنگ آنے والے مریضوں کے لیے اچھی خبر۔ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید اقدام۔ 24 گھنٹے الٹرا ساؤنڈ کی سہولت سمیت شام کے اوقات میں ایکس رے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو کے احکامات پر ٹیکس گزاروں کے لیے بڑا ریلیف۔ کمشنر اپیل کے پاس زیر سماعت کسی بھی ٹیکس کیس میں متعلقہ ٹیکس گزاروں کے بینک اکاؤنٹ منجمد یا ان میں سے ریکوری نہیں کی جائے گی۔ کیس کا فیصلہ آنے پر ہی ایف بی آر کوئی اقدامات کر سکے گا۔ مہنگائی ہی مہنگائی، وفاق نے بجلی گرائی، خریف کیا متوسط طبقے کی بھی رہائی۔ نیپٹا نے بجلی ₹1.71 فی یونٹ مزید بڑھائی۔ مہنگی بجلی کے بڑھتے واسطے عوام بے حال، شہری بلبلا اٹھے۔ کہا وفاقی حکومت کے بے رحمانہ فیصلے تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ بجلی کے بلوں سے تنگ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔
معاملات بہت زیادہ مشکل ہوئے ہیں بھائی. معاملات ایسے ہیں کہ 30 دن بندہ مزدوری کرتا ہے, 20 دن کے پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں اور 10 دن میں کچن بھی چلانا ہے, بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں, ان کے جوتے کپڑے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. بہت مشکل ہوئی ہے. پہلے تو بل 2-3 ہزار روپیہ آتا تھا, اب آ رہا 10,000 روپیہ 12,000 روپیہ. ماڑے بندے غریب آدمی ہیں, چنچی رکشا چلاتے ہیں, لیکن گھر کا نظام نہیں چل رہا. گیس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں, اب بہت مشکل ہو گیا. فیصل آباد کھادوں کی قیمتوں کے حوالے سے ایشوز کم نہ ہو سکے. کسانوں کے لیے کھاد سرکاری قیمت پر حاصل کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا. ڈی اے پی اور یوریا کھاد بلیک میں فروخت ہونے لگی. بجلی چوری کا انوکھا انداز. جدید دھات کے ذریعے بجلی چوری کرتا صارف پکڑا گیا. صارف نے میٹر میں بجلی چوری کا جدید سسٹم لگا رکھا تھا. صارف کے خلاف مقدمہ درج. ڈسٹرکٹ کونسل جنگ میں کرپٹ افسران اور اہلکاروں کے خلاف گھیرا تنگ. چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل اکرم بھروالا نے ایڈورٹائزمنٹ فیس کی ریکوری کا نوٹس لے لیا. 1 کروڑ کے ٹھیکے میں سے صرف 36 لاکھ کی ریکوری جمع کرائی گئی. نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کا جی سی سی فری ٹریڈ کے بعد ایک اور احسن قدم. دسمبر میں جی ایس پی پلس ختم ہونے والے اسٹیٹس کو مزید 4 سال تک توسیع کے لیے یورپی ممبران پارلیمنٹ کو راضی کر دیا. جلد اسکیم کی مزید 4 سال تک منظوری ہو جائے گی. فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس. اجلاس میں افسران کی بڑے پیمانے پر ترقیاں. فیسکو میں اسکیل 19 کے 4 افسران کو ٹائم اسکیل اپ گریڈیشن کے تحت ترقیاں مل گئیں. 4 افسران کو ڈائریکٹر سے ایڈیشنل ڈی جی کا عہدہ مل گیا. فیصل آباد ریجن کے مزید 31 پولیس شہداء کی فیملیز کو گھروں کی تعمیر کے لیے پلاٹس فراہم کر دیے گئے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فیصل آباد ریجن کے 31 شہداء کے اہل خانہ کو پلاٹس کے ملکیتی کاغذات دیے. ڈی پی او عبداللہ احمد کا پولیس اسٹیشن صدر چنیوٹ کا دورہ. تمام سیکشنز کا معائنہ کیا. پولیس اسٹیشن میں جاری تزئین و آرائش کا بھی جائزہ لیا. اسپیشل انیشیٹو کے تحت ضلع میں 4 تھانے بنائے گئے ہیں. پولیو کے 2 قطرے پلائیں, بچوں کو معذوری سے بچائیں. فیصل آباد ڈویژن میں انسداد پولیو مہم کا 5واں روز. جنگ چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں پولیو ٹیمیں فیلڈ میں موجود. جنگ اور شورکوٹ میں مہم کے 4تھے روز 101% ٹارگٹ مکمل کیا گیا. فیصل آباد سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ملک علی آوان کی چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز سے اہم ملاقات. 21 اکتوبر کو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی آمد کے حوالے سے گفتگو کی گئی. مریم نواز نے یوتھ کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی. جنگ میں مسلم لیگ نون کے کوارڈینیٹر حامد حمید کا دورہ. دورے کے دوران ضلعی سیکریٹریٹ میں لیگی عہدیداروں سے ملاقاتیں. لاہور جلسہ کامیاب بنانے اور میاں نواز شریف کے استقبال پر تبادلہ خیال.